اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ لوگوں کی باتیں نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اب اس میں صرف میں حضرت عزیر علیہ السلام کی تشریح بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا۔ یہود نے عزیر کو کہا اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے مسیح کو کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ تو مسیح کا قصہ تو سب جانتے ہیں، اس لیے وہ اسے نہیں چھیڑتا۔ تفصیل تو انشاءاللہ تفسیر میں دیکھ لینا، میری ریاض التفسیر میں، لیکن عزیر کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو بائبل میں عذرا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ایک پوری کتاب ان کے نام سے منسوب ہے۔ جب بخت نصر کے حملے میں تورات کے نسخے سارے ختم ہو گئے تھے، بخت نصر نے حملہ کیا تھا جس سے تورات کے سارے نسخے ختم ہو گئے، تو انہوں نے اپنی یادداشتیں، ان کو حفظ تھی تورات، انہوں نے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھوایا تھا، اور شاید اسی وجہ سے بعض یہودی انہیں اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ان کو بیٹا ماننے کا عقیدہ سب یہودیوں کا نہیں ہے، بلکہ بعض یہودیوں کا ہے جو عرب میں بھی آباد تھے۔ اب ان کا قصہ سن لیجئے۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ اللہ اس سے پاک اور برتر اور بلند ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ ان لوگوں کو حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت یہ جو وہم ہوا، اس کا قصہ یہ ہے کہ جب عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، ان کے علماء کو قتل کر دیا، ان کے رئیسوں کو قید کر دیا، اور بڑے بڑے علماء ان کو مار مار کے ڈال دیا، اور جتنے تورات کے نسخے تھے ان کو بھی جلا دیا، ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو عزیر علیہ السلام علم کے اٹھ جانے اور علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت رنجیدہ ہوئے، اور اب جو رونا شروع کیا، بہت روئے حضرت عزیر علیہ السلام، بہت روئے، تو اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے، روتے روتے پلکیں بھی جھڑ گئی۔ اور یہ روئے کیوں؟ بھئی بنی اسرائیل کے اتنے علماء شہید ہو گئے، تورات آسمانی کتاب تھی، یہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ جگہ جگہ سے لے کر جہاں تورات دیکھتے تھے، یہ بخت نصر کے لوگ بنو عمالقہ اس کو یعنی کسی کے گھر میں تورات بھی لی، وہ گھر والے کو مار دیتے تھے اور تورات کو بھی جلا دیتے تھے۔ جہاں پتہ چلا کہ تورات ہے، بس اس کا ٹھکانہ نہیں، اس کو اٹھا لیتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے ان پر ظلم کیا تھا۔ اس وجہ سے عزیر علیہ السلام بہت روئے، پلکیں جھڑ گئی، اور بہت ہی روتے رہے۔ ایک دن میدان سے گزر ہوا اور روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہائے اب میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ اس کے شوہر کی قبر تھی اور وہیں رو رہی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا، اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا؟ یہ تو اس کی قبر پر آ کر رو رہی ہے، اس سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا، کون پہناتا تھا؟ تو اس نے کہا،
اللہ تعالیٰ. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ باقی ہے، اس پر تو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ سن کر اس عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اے عزیر، پھر تو یہ بتا کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ. اس نے کہا پھر آپ یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ بس حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے بھی اللہ نے علم اتارا تھا، اللہ ہی نے حفاظت کی تھی، اللہ ہی نے علماء پیدا کیے تھے. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے، یہ ربانی غذا ہے، اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. سمجھ میں آ گیا یہ جناب باری سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے. پھر جو ہے آپ سے فرمایا گیا کہ فلاں نہر پر جا کر غسل کرو، وہیں 2 رکعت نماز ادا کرو، وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے، وہ جو کچھ کھلائیں وہ کھا لو. چنانچہ آپ وہیں تشریف لے گئے، نہا کر نماز ادا کی، دیکھا کہ ایک شخص ہے، کہہ رہے ہیں منہ کھولو. آپ نے منہ کھول دیا. انہوں نے 3 مرتبہ کوئی چیز آپ کے منہ میں بڑی ساری ڈالی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے. بنی اسرائیل میں گئے، ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولنے والے تو نہ تھے، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ تو آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ قلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے بیک وقت پوری تورات لکھ ڈالی. ادھر لوگ لڑائی سے لوٹے، ان میں ان کے علماء بھی واپس آئے تو انہیں عزیر علیہ السلام کی اس بات کا علم ہوا. یہ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں تورات شریف کے جو نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے. جب بنو عمالقہ بخت نصر تورات کو جب جلانے لگے، ختم کرنے لگے، تو کچھ نسخے علماء پہاڑوں میں چھپا آئے تھے اور جنگلوں میں جا کر چھپا آئے تھے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم یہ تورات لے آئیں گے. چنانچہ وہ گئے اور اس پر جو ہے وہ جو بھی پہاڑوں میں نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے اور ان نسخوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھے ہوئے نسخے کا مقابلہ کیا تو بالکل صحیح پایا، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں. اس پر بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہ پوری تفصیل میں نے بیان کر دی آپ کو. حضرت مسیح علیہ السلام کو نصرانی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا واقعہ تو ظاہر ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے میں اسے بیان نہیں کرتا. یہ ساری تفسیر تو میں نے تفسیر ابن کثیر سے لی ہے، جلد 2 صفحات 340. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم لک الحمد حمدن حمدا